اور اس روشنی کی سپیڈ سے زمین آسمان کا مسافت جو طے کرے گا 500 سال کی مسافت ہے، اور ایک کھانے کی وجہ سے انسان جہنم سے اتنا دور چلا جاتا ہے۔ کھانا کھلانے کی اتنی زیادہ تلقین ہے، اس کا اتنا زیادہ فائدہ، یہ انسان کے درجات کی بلندی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس کا مفہوم ہے اذا جاء الضیف فجاء معه الف رحمت والف برکہ وجاء برزقہ۔ جو مہمان تمہارے گھر آتا ہے کھانا کھانے کے لیے، تم اس کو کھانا کھلاتے ہو، وہ مہمان کیا کرتا ہے؟ اپنے ساتھ 1000 رحمتیں لے کے آتا ہے۔ ایک درود شریف پڑھنے کی 10 رحمتیں ہیں، اور ایک مہمان آنے کی 1000 رحمتیں، 1000۔ اور حدیث کا دوسرا کلمہ کیا ہے کہ وہ ساتھ 1000 برکتیں ساتھ میں لے کے آتا ہے، وجاء برزقہ، اور ساتھ میں اپنا رزق لے کے آتا ہے، تم سے ایک ذرہ بھی نہیں کھاتا۔ صرف یہ ہے کہ اس دن ساتھ چھوپر میں نہیں لے کے آیا، وہ جتنا تم اس کو کھلاتے ہو اللہ تعالیٰ اپنی منشا اور اپنی حسین ترین نظام کے مطابق کسی اور ٹائم کتنا جلدی دیتا ہے آپ کو، وہ اللہ تعالیٰ کا اپنا فیصلہ ہے، اور جتنا آپ کا قوی اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان ہوگا اتنا آپ کو جلدی ملے گا۔ یہ مہمان کا کھلایا ہوا رزق اور صدقے کا رزق واپس فوراً آتا ہے۔ صدقے کا رزق کون سا ہے؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو صدقہ دیتا ہے، جتنی اماؤنٹ کا صدقہ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ 1 درہم کے ذمے کے بدلے اس کو 10 درہم اسی دنیا میں اور 90 درہم روز آخرت دے گا۔ 1:100 1:10 نہیں ہے، ایک کے بدلے 100 دے گا، 90 آخرت میں دے گا، جس دن نہ اس کی جیبیں ہوں گی، نہ بینک اکاؤنٹ ہوگا، نہ اس کے پاس کوئی کرنسی ہوگی، اور 10 دنیا میں پکڑا دیتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو اس حدیث کا صحابہ کی طرح اتنا زیادہ یقین تھا، حق الیقین کی حد تک، کہ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا، اور کسی نے کہیں سے خرید کے لے کے آئے تھے، 1 انار صرف پڑا ہوا تھا، اور روزہ تھا اس دن، اور افطاری سے پہلے کوئی مانگنے والا آیا، انہوں نے بیٹے کو بتایا کہ گھر جاؤ کچھ دیکھو کچھ کھانے کو ہے تو نہیں، تو اندر سے زوجہ نے میسج دیا کہ وہ 1 انار صرف پڑا ہوا ہے، دیٹس اٹ، اور روزہ آپ کا بھی ہے، فلاں کا بھی، فلاں کا بھی ہے، وہ لے کے آؤ، باقی روزہ بعد میں دیکھا جائے گا۔ انہوں نے اس کو پکڑا دیا، کوئی مسکین آدمی تھا دروازے پہ کھڑا تھا، اس کو دے دیا۔ اور حدیث میں ہے، غالباً حضرت علی کی اپنی حدیث ہے، کہ افطاری کی اذان سے پہلے دروازہ کھٹکھٹایا گیا، اور باہر نکلے تو حضرت ایوب انصاری جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسی تھے، جس گھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیام پذیر تھے، وہ انہی کا گھر تھا، وہ آئے، اور ان کے ہاتھ میں ٹرے تھی جس کے اوپر کپڑا تھا، چھپایا ہوا تھا ان کے پاس، تو انہوں نے اس سے وہ ٹرے لی، تو جب کپڑا ہٹایا تو اس کے نیچے انار پڑے ہوئے تھے، تو حضرت علی ان اناروں کو گننے شروع ہو گئے، تو گن رہے تھے تو ابو ایوب انصاری کو ہنسی آ گئی، تو کہتے ہیں کہ ادھار تو نہیں تھا، تو حضرت علی نے غالباً یہ فرمایا کہ آپ کے ساتھ نہیں تھا، کسی اور کے ساتھ، ان کے یہ تو 10 ہونے تھے، برملا کہہ دیا، ان کے 10 ہونے تھے، انہوں نے کہا 10 ہی تھے، وہ راستے میں فلاں مجھے راستے میں ملا، میں نے 1 اس کو پکڑا دیا، 10 گھر سے لے کے نکلا تھا، 9 تمہارے لیے آ گئے، 10 اس کو، 10واں آ جائے گا، ابھی دوبارہ جاؤں گا تو لے کے آ جاؤں گا۔ یہ تھا یقین، اور یہ تھا رب کی طرف سے اس چیز کو فوراً واپس دینے کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان، اور یہ ہر ایک صدقے کے لیے، ہر ایک انسان کے لیے، اور صدقے کا تعلق، اس کی قبولیت کا، اس کے اجر کا تعلق اس کے والیوم کے ساتھ نہیں ہے، اس کے خلوص کے ساتھ تعلق ہے، خلوص کے ساتھ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو جب وہ 1 ہاتھ بھری کھجور کی اس کروڑوں کے صدقے کے جنگ کی تیاری کے سامان کے ڈھیر کے اوپر اس بندے نے آ کے پھینکا، اور کچھ منافقین نے الٹے سیدھے جملے بولے کہ بس ان چند کھجوروں پہ ہی جنگ لڑی جائے گی، جنگ تبوک کا واقعہ ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹ اس منافق کو تو جواب نہیں دیا، محفل کو جواب دیا کہ میرے صحابہ کو برا برا مت کہو، اور ان کے صدقات کو چھوٹا مت سمجھو۔ آج جو میرا صحابی 1 لپ جو ہے، 1 ہاتھ کھجور کی لا کے رب کے راستے میں صدقہ کرتا ہے، بعد میں آنے والے لوگوں میں سے احد کے پہاڑ کے برابر لوگ سونا صدقہ کریں گے، ان کے قریب بھی نہیں آ سکیں گے۔ 1 لپ کھجور کا کیا ویلیو اس کی، اور ایک احد پہاڑ 1.8 کلومیٹر لیندھ ہے صرف اس کی چوڑائی کو، آدھے سے زیادہ کلومیٹر اس کی چوڑائی، 800-900 میٹر، اور اتنا سونا کون اللہ تعالیٰ کے راستے میں دے سکتا ہے؟ لیکن رب نہ سونے سے امپریس ہوتا ہے، اور نہ چاندی سے، اور نہ ہیرے جواہرات سے امپریس ہوتے، تو ساری اس کی مخلوق ہے، یہ تو اس نے کہاں کہاں چھپا رکھے، تو مخلوق کو تو آج تک پتہ بھی نہیں ہے۔ وہ اس کے کرامات تو ایسے ہیں کہ وہ پانی کو جب تیل میں تبدیل کرتا ہے تو وہ بلیک گولڈ بن جاتا ہے، سمندروں کے نیچے تیل کے سمندر بھرے پڑے، ملک عیاشی کر رہے ہیں اس کے اوپر،
اللہ تعالیٰ کو یہ چیز اتنی زیادہ پسند ہے، اتنی زیادہ پسند ہے کہ جب وہ خلوص کے ساتھ رب کے سامنے پیش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ملٹیپلائی بیک کتنا کرتا ہے، وہ صرف اس کا اپنا اصول ہے، اس کو لوگ نہیں جان سکتے۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ دینا انسان کے لیے روز آخرت کے لیے بہت بڑی متاع ہے، اور ایک حدیث کے اندر یہ بھی ہے کہ صدقے کا اجر تو اتنا ہے، لیکن قرض دینے کا اجر جو ہے اس سے 18 گنا زیادہ ہے۔ قرض کا اجر صدقے سے زیادہ ہے۔ ایک چیز واضح سامنے نظر آتی ہے کہ کیا ہونا چاہیے، کیوں وجہ ہونی چاہیے کہ مقروض آپ کو واپس کر رہا ہے، سوال نہیں کر رہا۔ غیرت اس کی، غیرت اللہ بڑا غیرت والا ہے، اللہ تعالیٰ غیرت کا پاس رکھتا ہے ہمیشہ۔ اس نے غیرت دکھائی، سوال نہیں کرا، قرض لے رہا کہ میں کچھ کروں گا واپس کر دوں گا۔ جب غیرت مند کو آپ دیں گے، سوالی کو نہیں دیں گے، تو لوگ غیرت میں آئیں گے، سوال نہیں کریں گے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو تلقین تھی کہ سوال مت کیا کریں۔ جب پہلی دفعہ تلقین کی گئی، راوی حدیث کے کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہم لوگ سوال سے ایسے بھاگتے تھے کہ ہم میں سے کوئی شخص اگر اونٹ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور اس کے ہاتھ سے غلطی سے کوڑا گر جاتا تھا جس سے وہ اونٹ کے ساتھ جا رہا ہے، اونٹ کو بٹھانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، یہ صرف اونٹوں کے ڈاچی جانتے ہیں، پوری ایکسرسائز ہے، ڈرل ہے، یہ ٹینک سٹارٹ کرنے سے ہی مشکل کام ہے۔ اونٹ کو بٹھانا اور چیز اٹھانا، دوبارہ اونٹ کو کھڑا کرنا، یہ اچھا خاصا جو ہے نا آدھے گھنٹے کا کام ہے۔ یہ وہ کہتے ہیں جی اونٹ بیٹھے ہوئے ہمارے ہاتھ سے کوڑا گر جاتا اور ساتھ بندہ چل رہا ہوتا تھا تو ہم اس کو نہیں کہتے تھے کہ یہ اٹھا کے دو، ہمیں یہ بھی سوال لگتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا، ہم اونٹ کو بٹھاتے تھے، اس کو خود اٹھاتے تھے، پھر بیٹھتے تھے۔ یہ ہے تقلید، اندھی تقلید، بلائنڈ فالوئنگ آف دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلائنڈ فالوئنگ، بلائنڈ اندھی فالوئنگ کیا ہوتی ہے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے بارے میں غالباً ان کے بیٹے کی حدیث ہے کہ جس دن سے میرے والد نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ اگر ایک بال بھی تمہارا سوکھا رہ گیا غسل کرتے ہوئے تو تمہارا غسل نہیں ہوگا، مجھے لگتا تھا کہ اس دن کے بعد سے میرے والد کو، علی بن ابی طالب کو، اپنے بالوں کے سر کے بالوں سے دشمنی ہو گئی تھی۔ مرتے دم تک حضرت علی کے سر کے بال نہیں تھے، بالکل ہیڈ شیو، ایبسولوٹ۔ اور حدیث میں داڑھی اتنی گھنی تھی کہ جب وہ اپنے زمانے میں سپہ سالار ہو کے صفوں کو درست کیا کرتے تھے، گھوڑے کے اوپر بیٹھ کے شوٹ لگاتے تھے کونے سے دوسرے کمرے، فرسٹ رو میں سامنے، تو جب جس طرف سے جا رہے ہوتے تھے پرلی طرف تو لوگوں کو پیچھے سے ان کا بیک نظر آ رہی ہوتی تھی، چہرہ نظر نہیں آتا تھا، لیکن داڑھی بکھری ہوتی تھی، بیک سے داڑھی نظر آتی تھی، اتنی گھنی داڑھی ان کی ہوتی تھی۔ داڑھی اتنی گھنی لیکن سر کے بال موجود نہیں ہیں، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ ایک بھی خشک رہ گیا تو یہ ہو گیا، اب بال کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ دس از کالڈ بلائنڈ فالوئنگ، ایبسولوٹ، بالکل اندھی تقلید۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز سے ہلکی سی ناپسندیدگی فرما لی، اس کے قریب زندگی بھر اس کے قریب نہیں گئے، زندگی بھر اس کے قریب نہیں گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زبان کا خیال کرو۔ حضرت عائشہ حضرت اسماء فرماتی ہے کہ میرے والد کے منہ میں چھوٹے سے 2 کنکر پڑے ہوتے تھے، بجری کے چھوٹے کنکر۔ کوئی بات کرتا تو اشارے سے جواب دیتے، اشارے سے سمجھ نہ آتی تو فوراً ہتھیلی پہ 2 رکھتے، اس کو نکالتے باہر، ہلکا سا ایک جملے میں جواب دیتے، پھر منہ میں رکھ لیتے۔ اکثر لوگ سمجھتے تھے پتہ نہیں الائچی کھا رہے کیا کھا رہے ہیں، وہ کنکر ہوتا تھا۔ منہ میں کنکر ہوگا تو آپ جواب ہی نہیں دیں گے کسی کو۔ کمٹ یور سیلف، اپنے آپ کو زبان کو کمٹ رکھیں گے تو زبان اس بے زبانی کے اندر جا کے نہیں پھنسے گی جس کا خرافات بہت زیادہ ہے، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابی نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کامیابی کس چیز کے اندر ہے؟ انہوں نے فرمایا زبان کو پکڑا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو پکڑے رکھو، اور 2 things، زبان کو قابو میں رکھو اور اپنے گھر کے اندر قرار پکڑ لو۔ فائنڈ یور ریسکیو، فائنڈ یور انٹرٹینمنٹ، اپنا ہر سکون قرار گھر کے اندر تلاش کرو، باہر نہ نکلو۔ جتنا باہر نکلو گے ایک گناہوں کا ایک لائن سٹارٹ ہوتی ہے، زبان کے، کان کے، ناک کے، آنکھ کے، کس کس چیز کے گناہ ہوتے ہیں، گھر کے اندر نہیں ہوتے۔ جب باہر نکلتے ہیں غیر محرم انجان لوگ، سین بیس ہر چیز سٹارٹ ہو جاتی ہے، معاملات سٹارٹ ہو جاتے ہیں، بات چیت سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ گھر کے اندر بیٹھو گے تو ان تمام چیزوں سے محفوظ رہو گے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا اپنے صحابہ کو زبان کے گناہوں سے بڑھنے کی تلقین فرمائی، بار بار تلقین فرمائی، اور تقریباً ہر دوسرے سوال میں جب بھی کوئی کہتا تھا کہ قیامت کے لیے، آخرت کے لیے آسان فارمولہ بتائیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم زبان کی طرف لازماً اشارہ کرتے تھے کہ زبان کو کنٹرول کرو، تمہاری آخرت آسان ہو جائے گی۔ اور اس صحابی کے سوال کے جواب میں جس نے 2 سوال کیے تھے، میں اسی کو ریپیٹ کرتا ہوں، I will finish it today، کہ
صحابی نے سوال کیا کہ جنتیوں کی اکثریت کس وجہ سے جنت میں جائے گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف 2 چیزوں کی وجہ سے، خدا کے خوف کی وجہ سے اور حسن اخلاق کی وجہ سے۔ دونوں کا تعلق مخلوق کے ساتھ ہے، دونوں کا تعلق کلیئر ہے مخلوق کے ساتھ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب کیا تھا؟ حسن اخلاق اور خوف خدا۔ اور اسی صحابی نے اگلا سوال کیا کہ کون سے گناہ جہنمیوں کے ہم ان سے بھی دور رہیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زبان کے گناہ، شرمگاہ کے گناہ۔ کنٹرول دیز 2 تھنگس، سکون سے جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اگر ان کو انسان کنٹرول نہ کر سکا تو تباہی ہو جائے گی۔ مہمانداری کے بارے میں میں نے بات کی تھی ایک چیز کے اوپر، اس کو ول فنش اٹ۔ ایک خاتون نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے تذکرہ کیا، شکوہ کیا کہ میرے شوہر کے مہمانوں کی وجہ سے میری زندگی دوبر ہے اجیرن ہے، مہمان آتے ہیں جاتے ختم ہی نہیں ہو رہے، بس ایک ریل پیل لگی ہوئی ادھر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون سے کہا کہ کیا مجھے مہمان بناؤ گی؟ خاتون نے خوشی کا اظہار کیا، کیوں نہیں، اتنا جہان کھا رہا تو آپ کیوں نہیں کھائیں گے؟ لیکن بخوشی ہمارے لیے سعادت کی بات ہے۔ انہوں نے انوائٹ کر دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند صحابہ کو لے کے ان کے گھر پہنچے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریکٹیکلی ان کو دکھانا چاہتے تھے، خاتون کو بول کے نہیں بتانا چاہتے تھے۔ اس میں بہت بڑا لیسن ہے اس چیز کے اندر۔ اور برائے مہربانی گھروں میں جا کے جو شادی شدہ لوگ ہیں، جو بچے ہیں جن کی شادیاں نہیں مائیں ہیں، اپنی ماؤں کو، اپنی ازواج کو، اپنی بہنوں کو یہ چیز لازمی جا کے سنائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر میں گئے اس خاتون کے، اور کھانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا، اور کھانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کی، جو بھی تھا، جو بھی معاملہ تھا، اس خاتون کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا کہ اس کے گھر کے اندر سے کونوں خدروں سے بچھو، سانپ، کیا کیا غلاظتیں کونوں خدروں سے جو کبھی انہوں نے دیکھی بھی نہیں تھی، وہ نکل کے ایسے بھاگ رہی تھی باہر۔ ایک جمع غفیر گھر سے دروازے کی طرف سے باہر بھاگ رہا تھا، جیسے کسی کے پیچھے کو پڑا ہو کتا بھاگ رہا ہو، اور وہ خاتون یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کو بتایا کہ یہ جو تم دیکھ رہی ہو یہ تمہارے مہمان کی برکت کی وجہ سے ہے۔ جب تمہارے گھر میں مہمان آتا ہے تو گھر کے اندر سے آفات، مغلوظات، یہ گند ایسے بھاگ جاتا ہے باہر، ہمیں نظر نہیں آتا۔ اس حدیث کو ذہن میں رکھیں کہ جب مہمان آتا ہے فجا کس چیز کو لے کے آتا ہے؟ الف رحمہ، 1000 برکتیں لے کے آتا ہے، 1000 رحمتیں لے کے آتا ہے، اور ساتھ میں اپنا رزق لے کے آتا ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب انہوں نے سوال کیا کہ اللہ جب تو خوش ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ ہم تو خاندان والے ہیں، ہم تو پارٹی کرتے ہیں، بچے بھی ہیں، بیویاں بھی ہیں، سب کچھ ہے، نہ تیرے بیوی بچے نہ کو آس پاس ہے، تو کیا کرتا ہے؟ اکیلا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جب میں خوش ہوتا ہوں تو میں اپنے مخلوق کے گھر کے اندر گنے چنے لوگوں کے گھروں کے اندر مہمانوں کو بھیجتا ہوں۔ مہمان کا گھر کے اندر اللہ تعالیٰ کی رضا کا پرتو ہے، اس کا کرشمہ ہے۔ اور انہوں نے یہ سوال 2 دفعہ اور بھی کیا، اس کا بھی جواب میں آپ کو بتا دوں، آپ کے ذہن میں رہے کہ صرف مہمان رحمت نہیں ہے، کچھ اور چیزیں بھی بہت بڑی رحمتیں ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر پوچھا کہ اللہ جب تو اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے تو اس سے زیادہ خوشی کا اظہار کا تیرا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ پھر میں مخلوق میں جہاں جہاں میرا دل کرتا ہے، مجھے پسند ہوتا ہے، میں وہاں پہ بارشوں کا حکم دیتا ہوں۔ بارش کا حکم رب کی رضا کی علامت ہے، رب کی رضا کا سرٹیفکیٹ ہے۔ اگر بر وقت ہو، کھڑی فصل پہ ہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے، وہ اپوزٹ ہوتا ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو چین نہیں آیا، انہوں نے 30 دفعہ سوال کیا، رب کو یہ منظور تھا کہ تیسرا جواب بھی ان کو پہنچ جائے، مخلوق کو پہنچ جائے کہ اگر اس سے بھی زیادہ خوش ہو، بہت زیادہ خوش ہو، اللہ تو راضی ہو بہت کسی کے عمل کی وجہ سے، تو پھر تو کیا کرتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنی مخلوق میں اپنے چنے ہوئے لوگوں کے گھروں میں بیٹیوں کی پیدائش کا حکم فرما دیتا ہوں۔ مہمان کا آنا، بارش کا ہونا اللہ کی رضا ہے، اور سب سے بڑی ان سے رضا کیا ہے؟ گھر میں بیٹی کی پیدائش کا حکم، وہ حمل ٹھہرنا جس سے بچی پیدا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کا عین اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تینوں چیزوں کو، ان کی رحمتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج لوگ بارش کو بھی رحمت سمجھتے ہیں، بیٹی کو بھی زحمت سمجھتے ہیں، مہمان کو بھی زحمت سمجھتے ہیں، اس لیے کہ شیطان سروں پہ سوار ہے اور ہم اندھے ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری آنکھوں سے ان پردوں کو ہٹائے اور ہمیں رب کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔